اب جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اس کی پناہ مانگیں. اور یہ دیکھیں وہ اپنے 3 ناموں کا استعمال کرتے ہیں. 3 نام یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے استعمال ہوئے ہیں جو کہ ہیں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور 3 ہی دفعہ جو ہے وہ لفظ ناس استعمال ہوا ہے، اور ہر دفعہ وہ مضاف الیہ ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. عربی گرامر میں ہم اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں جو کہ ناس ہے. عربک میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالکہم الہہم. آپ پروناؤن استعمال کر سکتے ہیں، ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ناس استعمال کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے سبحان اللہ کتنے فوائد ہیں، کہ سبحان اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں. اور سب سے پہلے انشاءاللہ دیکھیں گے نفسیاتی طور پہ چیزیں کیسے بڑھتی ہیں. ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بچے کے لیے سب سے پہلی چیز جو اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ضروریات جو ہیں اس کے والدین کے تھرو جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں، کہ کوئی اس کی تربیت کر رہا ہے، کوئی جو ہے اس کا خیال رکھ رہا ہے. جب آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنے مربی کے پاس جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رب کے معنوں میں سے ایک معنی کیا ہے؟ مربی. سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کرتے ہو کہ آپ ان کے پاس جاتے ہو جن کو آپ کے اوپر اختیار ہوتا ہے. نہ کہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں. اگر کوئی غلام ہے اس کو ضرورت ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اپنے آقا کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، ماسٹر کے پاس. اگر آپ کا پاس کوئی ربوبیہ ہے، آنرشپ ہے، آپ کا کوئی مالک ہے یا کسی کے آپ کے اوپر اختیار ہے یا وہ جو آپ کا خیال رکھتا ہے تو آپ ان کی طرف جاتے ہو سب سے پہلے. یہاں تک کہ بچے کو بھی یہ پتہ ہے کہ کس کی طرف جانا ہے اور کس سے کیا کرنا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ رب کے معنی میں آتی ہے. اور پھر کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب آپ کے والدین بھی اس کو حل نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی. یعنی کسی کا آپ کے اوپر اختیار ہے وہ انسان بھی جو ہے اس کو سالو نہیں کر سکتا. اور وہ پتہ پھر آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں، یا آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، آپ حاکم کے پاس جاتے ہیں، یعنی ملک. اور بعض اوقات آپ کے اتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کا مربی بھی اس کو حل نہیں کر سکتا، آپ کا سید، آپ کا مالک، آپ کا منعم اس کو حل نہیں کر سکتا، آپ کا ملک اس کو حل نہیں کر سکتا. تو لوگ کہاں جاتے ہیں جب ان کو ایسے مسائل ہوتے ہیں یا ایسی ضروریات ہوتی ہیں؟ تو وہ جاتے ہیں خدا کی طرف، الہ الناس. ایسے معاملات میں صرف آپ اللہ کو پکارتے ہیں، سمجھ لیں، الہ الناس. آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب جب کہ ہم بیسیکلی نفسیاتی اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو عام طور پر انسان جو ہیں 2 چیزوں کی طرف جاتے ہیں. وہ اپنے والدین کی طرف جاتے ہیں، یا مالک ہے یا باس ہے، وہ جو ہے ان کو فوری طور پہ جو ہے نا ان کا مسئلہ حل کرے. تو یہ جو چیز ہے وہ رب کے اندر آتی ہے. پھر بات اس سے بھی اوپر کی آتی ہے تو وہ کون سے لفظ میں ہے؟ ملک. لیکن جب ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ تو پھر وہ چیزیں جو ہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ شروع سے ہی آپ کا جو رب ہے وہ بھی اللہ ہے، آپ کا ملک بھی اللہ ہے، آپ کا الہ بھی اللہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ عقلی طور پہ سب سے اونچا درجہ ہے. ایک نفسیاتی بات ہے اور ایک عقلی بات ہے. تو یہاں پہ سبحان اللہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ آپ اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت سے لے کے اپنی بڑی سے بڑی ضرورت تک آپ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں.